بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم 8ویں سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو سورۃ البقرہ کی دوسری آیت پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت تھی الف لام میم، دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ کتاب کسی شک و شبہ کے بغیر درست ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے تو پھر شک کرنے والوں نے شک کیوں کیا؟ کسی نے کہا یہ جادو ہے، کسی نے کہا یہ کاہن کا کلام ہے، کسی نے کہا یہ شاعر کا کلام ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا لاتے ہیں، جس کی طرف اشارہ فرمایا قرآن کریم نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم ہمارے بندے پہ اتارے جانے والی کتاب کے بارے میں شک میں ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ بہرحال شک کرنے والوں نے شک کیا، تو کیوں کیا اگر شک نہیں ہے تو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شک کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ایسا شک جس کی بنیاد کسی دلیل پر ہو، نمبر 2 ایسا شک جس کی بنیاد کسی دلیل پر نہ ہو، خواہ مخواہ ضد سے کیا جائے یا خواہ مخواہ عقل کے قصور سے کیا جائے۔ تو ایسا شک جس کی بنیاد کسی دلیل پر ہو، ایسا شک قرآن کریم میں نہیں، لیکن جنہوں نے شک کیا ہے وہ دوسری قسم کا شک ہے، یعنی ان کی عقل کا قصور ہے، ان کے شک کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں تھی۔ تو خلاصہ یہ نکلا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس پر کسی شک کی کوئی دلیل نہیں ہے یا کسی دلیل والے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا حصہ آیت کا جو ہے دوسرا حصہ وہ ہے ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے واسطے متقین کے، قرآن ہدایت ہے واسطے متقین کے۔ متقین کون ہیں یہ بعد میں ہم انشاءاللہ اس سے اگلی آیت میں پڑھیں گے، قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال پھر اٹھتا ہے کہ اگر قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کا مطلب ہے پرہیزگار، تو اگر قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے تو جو متقین نہیں ہیں ان کا پھر کیا قصور ہے؟ گنہگار مسلمانوں کا کیا قصور، کافروں کا کیا قصور؟ کیونکہ قرآن جب ہدایت ہی متقین کے لیے ہے تو پھر گنہگار اگر اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تو ان کا کیا قصور، کفار اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تو ان کا کیا قصور؟ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، نمبر 2 ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچانا۔ یعنی ایک ہے رہنمائی کے راستہ دکھا دیا جائے، بھئی یہ فلاں 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 ایسے ایسے جائیں گے اب تو فلاں جگہ پہنچیں گے۔ ایک ہے انگلی پکڑ کے ساتھ چل پڑے بندہ اور منزل تک پہنچا کے آئے۔ تو قرآن پہلے معنی کے اعتبار سے تو ہدایت سب کے لیے ہے، راستہ سب کو دکھاتا ہے، مومن کو بھی دکھاتا ہے، کافر کو بھی دکھاتا ہے، نیک وکار کو بھی دکھاتا ہے، گنہگار کو بھی دکھاتا ہے۔ لیکن دوسرا درجہ ہدایت کا اسے ہی حاصل ہوگا جو قرآن کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلے گا۔ جو قرآن کے دکھائے ہوئے راستے ہی پہ نہ چلے وہ منزل تک کیسے پہنچے گا؟ تو فرمایا ھدی للمتقین، تو یہاں پہ ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ یہ منزل پر صرف متقین ہی کو پہنچاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متقین ہی اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلتے، کافر اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلتے ہی نہیں، لہٰذا منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ مومن اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلتے تو ہیں لیکن تھوڑا بہت راستے میں دائیں بائیں بھٹکتے بھی ہیں، جس مومن گنہگار مومن وہ تھوڑا بہت راستے میں بھٹک بھی جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو گئے کبھی بائیں ہو گئے، مینلی وہ اس راستے پہ چلتے رہے لیکن دائیں بائیں میں متوجہ ہوتے رہے، تو دائیں بائیں متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی منزل پہ پہنچیں گے تو صحیح، لیکن دیر سے پہنچیں گے، اپنی غلطیوں کی سزائیں بھگت کے پہنچیں گے۔ تو قرآن راستہ تو سب کو دکھاتا ہے، یعنی پہلا معنی سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنا ضروری ہے، اور یہ اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلنا یہ صرف متقین کا نصیبہ ہے، متقین ہی اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، لہٰذا وہی منزل پہ پہنچیں گے۔ گنہگار مسلمان وہ چلتے تو ہیں اس راستے پہ لیکن جیسے چلنے کا حق ہے ویسے نہیں چلتے، اس لیے دیر سے پہنچیں گے، اور کافر اس کے دکھائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے لہٰذا وہ منزل پر نہیں پہنچیں گے، لہٰذا ھدی للمتقین اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔